بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصحبہ اجمعین۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے اپنے درس میں بات کی تھی کہ ایک تو وہ قواعد و ضوابط ہیں یا اصول ہیں جنہیں ہم نے دیکھنا ہے، پرکھنا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے جب ایسے حالات ہوں، جب فتنے کا دور ہو، فتنے کے معاملات ہوں، اس وقت یہ چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہیں تاکہ ہم بھی کہیں اسی فتنے میں نہ بہہ نہ جائیں۔ دوسری بات وہ ہے جو میں اب کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنی بھی قرآن کریم میں اور احادیث میں خاص طور پہ جو ان فتنوں کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں اور پھر ہمیں صحابہ کرام سے اور تابعین کرام سے، سلف صالحین سے اقوال ملتے ہیں، تو ان کے بارے میں پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں فوراً من و عن قبول کر لینا چاہیے یا پھر ہمیں کچھ نہ کچھ اس پہ غور فکر کرنا چاہیے؟ کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے؟ تو اس میں بھی کچھ ایسے علماء نے قواعد و ضوابط مرتب کیے ہیں کہ جن کی روشنی میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی حدیث ملتی ہے، کوئی اس طرح کی خبر ملتی ہے، تو پھر ہم اس کے بارے میں پوری طرح سوچ لیں۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے اسی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے، کہ جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ایک اور حدیث ہم پہلے بات کر چکے ہیں، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ جس میں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ آپ نے فرمایا کہ فتنے جو ہیں وہ دلوں پر اس طرح آئیں گے، اس طرح حملہ آور ہوں گے جیسے، اور پھر وہ اس کو تباہ کریں گے جیسے کہ چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں، تنکا اور تنکا ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جیسے چٹائی ٹوٹتی چلی جاتی ہے، اسی طرح پھر یہ فتنے جو ہیں انسان کو تباہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً سَوْدَاء، تو جو بھی دل اس فتنے کو اپنا لیتا ہے، پوری طرح پی لیتا ہے، تو اس دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، ایک بلیک ڈاٹ آج کل کے اس دور میں جیسے ہم کہتے ہیں، تو سیاہ نقطہ ایک اس کے دل پر آ جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً بَيْضَاء، اور اس کے مقابلے میں برعکس جو دل اس کا انکار کر دیتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا ہے، تو وہاں پہ اس کے دل پر ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ دونوں دل جو ہیں وہ الگ الگ صورت میں سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو کہ بالکل سفید پتھر کے مانند بالکل سفید ہوتا ہے، تو اس کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے ایسے دل کا، کہ اس کو کوئی فتنہ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتا، جب تک کہ آسمان اور زمین باقی ہیں اس کو کوئی فتنہ جو ہے وہ ضرر نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہے۔ تو اسی لیے اس کا دل جو ہے بالکل صاف ہے، شفاف ہے، بالکل سفید ہے۔ دوسرا جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اسود مربادن کلکوز مجخیہ، کہ وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے اس الٹی ہنڈیا کے مانند جس کے اوپر سیاہ دھواں لگ لگ کے کالی ہو جاتی ہیں۔ آج کل کے دور میں تو گیس کا معاملہ ہے، اس میں تو وہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن اگر ہم ذرا پیچھے جائیں، جب یہی کھانے جو ہیں وہ کوئلوں پہ پکتے تھے، لکڑی پر پکتے تھے، تو وہاں پہ دھوئیں کے ذریعے سے وہ برتن کالے ہو جاتے تھے۔ تو یہی فرمائے کہ وہ دل جو ہے اس طرح سیاہ ہو جاتا ہے، جب اس کے اوپر یہ سیاہ دھبے لگتے چلے جاتے ہیں، سیاہ نقطے اس کے اوپر چھا جاتے ہیں، تو وہ دل کو بالکل ہی وہ سیاہ ہنڈیا کے مانند ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو فرمایا کہ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من ہواہ، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہ تو وہ معروف کو پہچان سکتا ہے، نہ نیکی کو جان سکتا ہے، نہ برائی کو پہچان سکتا ہے، نہ اس کا علم ہوتا ہے سوائے اس کے کہ جو اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، کہ مجھے اچھی چیز لگتی ہے یہ، تو میں اس کو ضرور لوں گا، حاصل کروں گا، دیکھوں گا، اس کو استعمال کروں گا، اور یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں یہ اچھی ہے یا بری ہے، اس میں نقصان ہے یا فائدہ ہے، تو یہ چیز وہ دیکھنے میں نہیں ہوتے ہیں۔
اور یہی چیز وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ دل سیاہ پڑ جائیں تو وہاں پہ پھر یہ معروف اور منکر کی وہ امتیاز ختم ہو جاتا ہے، نہ معروف معروف نظر آتا ہے، نہ منکر منکر نظر آتا ہے، نہ نیکی نیکی معلوم ہوتی ہے، نہ برائی برائی نظر آتی ہے، بلکہ بات وہی ہوتی ہے کہ جو اس کا دل چاہتا ہے۔ تو یہی بڑی خطرناک علامت ہے۔ تو اسی لیے پھر ان قواعد کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ ہم معروف کو سمجھ سکیں، منکر سے بچ سکیں۔ تو اس سلسلے میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے، پہلا جو قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس یہ نصوص آتے ہیں، یہ روایات آتی ہیں، احادیث آتی ہیں، اقوال آتے ہیں، تو پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں تک ان کی استنادی حیثیت ہے، کیا وہ واقعی ثابت ہے، کیا وہ واقعی صحیح ہیں، صحیح کتابوں سے لی گئی ہیں، محدثین نے اس کو بیان کیا ہے اور محدثین کی شرائط کے مطابق یہ بالکل صحیح درجے پر ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ تاکہ ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ غلط طریقے سے ہمیں گمراہ نہ کر دے۔ جہاں تک کہ قرآن کریم کا معاملہ ہے، اس کی جو آیات ہیں، نصوص ہیں، وہ تو اپنی جگہ مستند ہیں، صحیح ہیں، متواتر ہیں، اس میں تو کسی قسم کی کوئی نہ تحریف ہو سکتی ہے، نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو لہذا وہ تو محفوظ ہے۔ معاملہ احادیث کا ہی آتا ہے کہ وہاں پہ اس میں صحیح احادیث بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، تو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بغیر دیکھے ہوئے کسی حدیث کو لے لیتے ہیں، کوئی من گھڑت روایت ہے، کوئی جھوٹی ہے، کوئی موضوع ہے، تو اس کو یا کسی کا قول ہے اس کو حدیث بنا کے پیش کر دینا، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اسی کی وجہ سے ہی پھر کتنے ہی مسائل جو ہیں ہمارے سامنے پیش آ جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں پھر وہ تباہی کی طرف چل پڑتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ اس معاملے میں ہمیں کیا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے۔ اور اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آتی ہے خاص طور پہ جھوٹی روایات کے بارے میں، وہ بہت ہی خطرناک ہے، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو لہذا پھر انسان کو خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ آج کل کے اس دور میں جب کہ ہر شخص کے پاس وہ اس کی جیب میں یہ فتنہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ خبریں حاصل کرتا ہے اور اس قسم کی باتیں آتی ہیں، کوئی احادیث آ رہی ہیں، کوئی کچھ آ رہا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے وہ آگے اس کو فارورڈ کیے چلا جاتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا چلا جاتا ہے، شیئر کرتا ہے۔ تو یہی تو خطرناک بات ہے کہ آپ نے نہ تو اس کی استنادی حیثیت کو پرکھا، نہ آپ نے اس کو دیکھا کس کتاب سے لی گئی ہے، نہ آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، بلکہ آپ نے فوراً اس کو آگے منتقل کر دیا۔ تو اسی لیے آپ بھی پھر ان جھوٹوں میں، اگر وہ جھوٹی روایت ہے تو اس کے گناہ میں آپ بھی شامل ہو گئے۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے ہم ان احادیث کو آگے بھیجتے رہتے ہیں، نقل کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اور جہاں تک کہ یہ احادیث کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ ہے اسرائیلی روایات۔ اسرائیلی روایات ہیں، وہ بھی ہیں، تو ان میں بھی ہمیں پھر پوری چوکنا ہو کر دیکھنا ہوگا کہ کون سی ہیں جو کہ صحیح احادیث میں آئی ہیں، صحیح کتابوں میں آئی ہیں، امام بخاری نے نقل کی ہیں، امام مسلم نے نقل کی ہیں، دوسرے ائمہ کرام نے نقل کی ہیں، تب تو قبول کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ ویسے ہی آ گئی ہیں کسی اور کتابوں میں جو کہ مستند نہیں ہیں، تو پھر ہم ان کو قبول نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا جمعۃ من جمع الآخرہ، دنیا تو ایک جمعے کا دن ہے جیسے کہ آخرت کے جمعے ہوتے ہیں۔ اب اسے کیا سمجھ میں آئے گا اس بات سے، جب کہ یہ حدیث جو ہے کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہے؟ تو لہذا پھر یہ سوچ سمجھ کے بات ہونی چاہیے کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس اس قسم کی احادیث ہیں، نصوص جسے ہم کہتے ہیں، فتنوں کے حوالے سے، ان تمام آزمائشوں اور ابتلاعات کے بارے میں، اس میں ہمیں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے جو سلف صالحین نے کہا ہے اس پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے کہ سلف صالحین نے کیا کہا ہے، ائمہ کرام نے کیا کہا، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ محدثین جن کو اللہ نے بصیرت دی تھی، فہم دیا تھا، عقل دیا تھا، انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو ہم جب ان کی باتوں کو لیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ خود ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے غلط راستے پر نکل جائیں یا اس کو غلط طریقے سے سمجھیں، لیکن جب ہم یہ سوچیں گے کہ فلاں امام نے یہ کہا ہے، سلف صالحین نے یہ کہا ہے،
تو پھر ہم یقیناً ایک بہتر انداز سے اس کو سمجھ سکیں گے۔ اب آئیے دیکھیے کہ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فتنوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول فتنے کے بارے میں جس کو یاد ہو، جس کو معلوم ہو مجھے بتائے وہ۔ تو اس پر میں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ تم تو بڑے اس معاملے میں تیز ہو، اس بات کو جانتے ہو۔ میں نے کہا مجھے یاد ہے، میں بتاتا ہوں کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی، کہ اگر کسی شخص کو کوئی فتنہ آتا ہے اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے پڑوسی میں، تو اس کا تو کفارہ ہو جاتا ہے نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے ذریعے سے، سب کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ نہیں پوچھ رہا اس فتنے کے بارے میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو کہ سمندر کی موجوں کی طرح آ کے تباہ کر دیتا ہے۔ یموجو کما یموج البحر، کہ سمندر کی جب موجوں میں تلاطم آتا ہے اس وقت پھر ہوش نہیں رہتا انسان کو، کیا کرنا ہے پھر، وہ اس فتنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہا گیا کہ لیس علیک منھا بأس یا امیر المومنین، کہ آپ کو اس سے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ پہ تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے امیر المومنین، آپ مطمئن رہیں، اس لیے کہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، ایک دروازہ ہے کہ فتنے آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ دیکھیے کتنی حکمت کی بات کی۔ تو کہا کہ پھر وہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ یہی تو ہوتا ہے، جو ٹوٹتی ہے پھر وہ بند نہیں ہو سکتی، لیکن جو چیز کھولی جاتی ہے، جس کا اصل طریقہ ہے کہ آپ چابی سے وہ تالا کھولتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو بند بھی کر دیتے ہیں، لیکن اسی دروازے کو اگر دھکا دے کے اس کو مار پیٹ کے توڑ کے کھولا جائے گا تو پھر تو وہ نہیں بند ہوگا۔ یہی حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، ایکسر ام یفتح، کہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو کہا کہ توڑا جائے گا۔ تو پھر فرمایا کہ پھر وہ بند نہیں ہوگا، اور یہی ہوا پھر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنا بڑا فتنہ ہوا، وہ شہید ہوئے اور بغاوت کا وہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد بھی سلسلہ چلتا ہی چلا گیا۔ حضرت علی کے زمانے میں کتنے انہوں نے فتنوں کا مقابلہ کیا، کتنے طرح طرح کی فتنے تھے، مسائل تھے، مشکلات تھے، کہیں خوارج ہیں، کہیں دوسرے لوگ ہیں، شیعہ ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کی ان کی باتیں تھیں، یہ تمام جو مسائل تھے وہ سب وہیں سے شروع ہو گئے کہ جب وہ دروازہ توڑ دیا گیا، کھولا نہیں گیا۔ تو لہذا اس سے معلوم یہی ہے کہ ہمیں پھر اس طرح اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس طرح کہ ان لوگوں نے سمجھا تھا اس بات کو، اور یہی دیکھ لیجئے کہ ان کی بصیرت یہی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا خوب بات کہی ہے کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، کہ جو بھی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو اس کی پیروی کرے جو اس دنیا سے جا چکا ہے، انتقال کر چکا ہے۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنہ، اس لیے کہ زندہ شخص پہ تو فتنے سے کوئی بچنے کی امید نہیں ہو سکتی، اس کو فتنہ آ سکتا ہے۔ تو لہذا جو چلا گیا وہ فتنے سے بچ گیا، تو لہذا ان کی بات کو دیکھو۔ اور وہ کون ہے؟ اولئک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ اور ان کی بات کیا تھی؟ ابر هذه الامة قلوبا، جن کے دل انتہائی پاک، صاف اور اطاعت کرنے والے تھے، واعمقها علما، اور بہت ہی گہرا علم تھا ان کے پاس، واقلها تکلفا، اور سب سے کم اس میں کوئی تکلف یا اس قسم کی بناوٹ ہوتی تھی۔ قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے منتخب کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، وَإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اس دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کی اقامت کے لیے ان لوگوں کو اللہ نے منتخب کیا تھا۔ فَاعْرَفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو ان کی فضیلت کو پہچانو، جانو ان کا فضل کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا۔
وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیا کرو۔ تو یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کتنی زبردست بات کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی، آپ کی زندگی ملی تھی، آنکھوں سے اپنے خود دیکھا تھا، تو وہ کتنے ہمارے لیے بہترین نمونہ بن سکتے ہیں کہ اس معاملے میں ان کا رویہ دیکھا جائے، ان کا معاملہ کیا جائے۔ تو لہذا پھر ہمیں سلف صالحین میں اور خاص طور پہ صحابہ کرام کے معاملے سے ان کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم صحیح معنی میں بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسرا جو معاملہ ہے یا قاعدہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نص آتا ہے، حدیث آتی ہے، اس کی تعویلات ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کہا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مختلف لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو ہر وہ فاسد تعویل جو شریعت میں جس کی گنجائش نہ ہو، لغت میں جس کی گنجائش نہ ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم نہیں قبول کر سکتے۔ تعویل یعنی اس کا مفہوم، اس کے سمجھنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس میں وہی بات ہونی چاہیے جس کی شریعت اجازت دے، ہماری شریعت میں موجود ہو، یا لغت کے لحاظ سے وہ ممکن ہو، تب تو ہم قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا کوئی تعلق ہی نہ بنتا ہو، نہ شریعت سے نہ لغت سے، تو پھر ہم اسے کیسے قبول کریں گے؟ تو اسی لیے پھر وہ اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ انسان کو فتنے کی طرف لے جاتی ہیں۔ قرآن نے صاف نشاندہی کر دی ہے اس کی، جو فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وآخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ۔ دیکھیے قرآن کتنے واضح انداز میں بتا رہا ہے ہمیں کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا، جس میں سے محکم آیات ہیں، یعنی جن کے ایک ہی حکم ہے، ایک ہی معاملہ ہے، کسی قسم کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک ہی بات ہے، وہ تو ام الکتاب ہے، یعنی اصل وہ معاملہ ہے، اصل کتاب ہے، اصل چیز ہے۔ دوسری وہ چیزیں ہیں جن میں کچھ تشابہ ہے، متشابہات ہیں، ایک سے زائد اس کی تعویل ہو سکتی ہے، مفہوم ہو سکتا ہے، معنی ہو سکتا ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فیتبعون ما تشابہ منہ، تو جو اس میں متشابہات ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو لیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کریں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، لوگوں میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، فتنوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں پھر وہ اس کی مختلف تعویلات کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کتنے واضح انداز میں بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ آج کوئی شخص اٹھتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ جتنی بھی یہ علامات آئی ہیں قیامت کی، سب آ چکی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آنے والے ہیں، یا میں ہی تو عیسیٰ ہوں، اور اپنا دعویٰ کر ڈالتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں آج کل کے دور میں کہ وہ پھر اس قسم کی متشابہات جس کی کئی تعویلات ہو سکتی ہیں کہ دجال بھی ہے، یاجوج و ماجوج بھی ہے، اور دابۃ الارض بھی ہے، یہ تمام علامتیں ہیں قیامت کی، تو اس نے ان کو مختلف چیزوں پہ چسپاں کر دیا کہ دجال سے مراد یہ ہے، یاجوج و ماجوج سے مراد یہ ہے، دابۃ الارض سے مراد یہ ہے، اور خسف جو ہوگا اس سے یہ مراد ہوگی، اور سورج کا طلوع ہونا یہ مراد، اس قسم کی، لے کے اس نے الٹی سیدھی تعویلات کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، اور میں ہی تو وہ عیسیٰ ہوں، تو لہذا بس میری نبوت کو قبول کر لو، میرے ساتھ چلو۔ تو یہ بھی اب دیکھ لیجئے کہ کتنے اس قسم کے جو لوگ آ سکتے ہیں جو کہ غلط قسم کی باتیں کر کے ہمیں فتنوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس قسم کی باتیں کریں گے تو یقیناً اس قسم کے جو بہروپیے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، وہی ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کہ جو بھی اس قسم کی جو نصوص آئے ہیں، قرآن کریم کی آیات تو واضح ہیں، احادیث میں بھی واضح ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں، تو لہذا پھر ان کو پوری طرح سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ جیسے کہ دجال کا معاملہ ہے تو وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ کیا تمہیں نہ بتاؤں دجال کے بارے میں وہ حدیث جو اور کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ کیا ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیز ہوگی، اور جس کو وہ جنت کہے گا وہی آگ ہے، اور میں اس کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا۔
یعنی یہ اس وقت سے انبیاء کرام بتا رہے تھے اپنی قوموں کو. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ضرور اپنی امت کو اس جھوٹے کانے دجال سے ضرور ڈرایا ہے، بتایا ہے کہ ایک آئے گا اور جان لو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے. یعنی اس کی صفات مکمل ہیں، تو جس کی صفات مکمل ہو وہ پھر مخلوق نہیں ہو سکتا، اور مخلوق کی صفات مکمل نہیں ہو سکتی. تو لہذا تمہیں فرق کرنا ہوگا کہ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، یہی بتانا چاہا ہے. اور پھر اس کی نشانی بتا دی کہ مکتوب بین عینیہ کاف فا را، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ لکھا ہوگا کاف فا را. تو یہ ہے نشانی اس کی کہ وہ دجال ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اس کو ہر شخص پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. تو اس طرح دیکھیے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، بتا دیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اب ہم یہ کہیں کہ نہیں جی دجال تو امریکہ ہے، دجال تو اسرائیل ہے، دجال تو برطانیہ ہے، دجال تو فلاں ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس طرح ہم ان احادیث کو اس طرح اپنے انداز سے جب بیان کریں گے وہیں سے غلطی ہوگی، وہیں سے تباہی ہوگی، بربادی ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ ان تمام جو نصوص ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں، اس قسم کی چیزیں آئی ہیں، ان کو کہیں پہ اپلائی کرتے ہوئے، چسپاں کرتے ہوئے ہمیں حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اس میں حقیقت کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں اب یہاں پہ یہ ہونا چاہیے، اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا. جیسے ابھی میں نے پچھلے حلقے میں بات کی تھی کہ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا افغانستان پر تو ہم نے وہ حدیث لے لی کہ 3 گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ وہ ہوگا اور ایک گروہ وہ ہوگا. تو ہم نے کہا کہ ایک گروہ امریکہ بن گیا، ایک افغانستان ہو گیا، ایک پاکستان ہو گیا. اب یہ ہے کہ اب وہ اصفہان سے جو ہیں وہ کالے جھنڈوں والے لوگ آئیں گے، اور اس طرح ہم نے ان کو اسی پہ ہی چسپاں کر دیا بغیر سوچے سمجھے. یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ نصوص تو قیامت تک کے لیے ہیں. اگر ہم اس طرح ان کو چسپاں کرنے لگے تو پھر تو معاملہ بالکل یہ ختم ہو جائے گا کہ بس قیامت آ گئی پھر تو. جبکہ اس کو دیکھ لیجئے کتنا عرصہ ہو گیا اس معاملے کو، لیکن وہ چیزیں نہیں ہوئیں، نہ وہ کالے جھنڈوں والے آئے، نہ وہ یہودی نکلے، نہ فلاں ہوا، نہ کچھ بھی نہیں ہوا. پوری حدیث تو پڑھیے آپ کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ نے حدیث کو پڑھا نہیں اور لیکن فوراً ہی اس کو چسپاں کر دیا اور اس سے یہ فوراً ہی نتیجے نکالنے شروع کر دیے، اب یہ ہوگا اور اب وہ ہوگا. تو لہذا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم احادیث کو فوراً ہی چسپاں کر کے سمجھیں کہ نہیں یہی وہ چیز ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ یہی فتن جو ہے ایک تو وہ صغیرہ گناہوں کی مانند ہے، یا صغیرہ گناہ کا اس پر ایک طرح سے نتیجہ نکل سکتا ہے، تو وہ تو کفارات بن جاتے ہیں ہمارے لیے. اگر ہم اس میں پڑ بھی جائیں اس فتنے میں جو کہ چھوٹے فتنے ہیں تو وہ تو ہمارے لیے کفارہ بن جائیں گے اور ہمیں اس سے نجات مل جائے گی. اور دوسرے وہ ہے کہ جو بڑے فتنے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس میں اگر آدمی پھنس جائے تو پھر اس کے لیے ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی اس میں پھر بچنے کی چانسز کم ہوتے چلے جاتے ہیں. اب یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم نے جس کی مثال دی ہے کہ ایسے فتنے جو کہ انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور وہ اگر اس میں بچ جائے تو یہی فتنے جو ہیں پھر اس کے لیے کفارہ بھی بن جاتے ہیں. جیسے فرمایا والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. کہ فرمائیں کہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے شہوات کی محبت، عورتوں سے، بچوں سے، مال سے، اولاد سے، اور یہ سونا چاندی کے ڈھیر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھوڑوں سے، جانوروں سے، یہ کھیتی باڑی سے. لیکن یہ ہے کیا چیز؟ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، صرف دنیا ہی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا بہترین بدلہ ہے. تو بتایا کہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے خود مزین کر دی ہیں کہ انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے ان تمام خواہشات کو پوری کرنے کی. عورتوں سے ہے، بچوں سے ہے، مال سے ہے، ان تمام چیزوں کی اس کی خواہشات ہیں جس کو وہ لازمی طور پر وہ کرتا ہے، فطری انداز ہے، فطری طریقہ ہے. لیکن
جو اس سے اپنے دامن کو بچا کر صرف ضرورت کی حد تک رکھتا ہے اس کے لیے تو پھر کامیابی ہو جاتی ہے، لیکن جو اس میں پڑ جاتا ہے وہ پھر خطرناک بن جاتا ہے کہ وہی اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ جیسے یہی فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، ابتلا ہے کہ آدمی اپنے بچوں کی خاطر، کہ جی بچے یہ کہتے ہیں، بچوں کی خواہش تھی، وہ یہ چاہتے تھے، تو لہذا پھر اس وقت آدمی بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، بس اس وقت پھر وہ بچوں کی خواہش ہی چلتی رہتی ہیں، یہیں سے پھر وہ آدمی جو ہے وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہیں مال و دولت کا معاملہ آتا ہے کہ آپ کو بہت بڑی آفر ہوتی ہے کہ یہ آپ کام کر ڈالیں، آپ کو اتنا پیسہ مل جائے گا، دولت مل جائے گی، پلاٹ مل جائے گا، یہ انعام مل جائے گا، لیکن یہ آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ یہ حرام طریقے سے آ رہا، حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر اس میں حرام کا شائبہ ہے تو پھر تو سب کچھ برباد ہو گیا، پھر کیا رہا آپ کا، آپ کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ تو لہذا پھر یہی چیز ہے کہ انسان کو سوچ سمجھ کے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ابتلاءات ہیں، امتحان ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہی تو ابتلا ہے، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، جیسے فرمایا ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے، اور چھٹا قاعدہ یہی ہے کہ یہ فتنے جو ہیں ایک تو شبہات کی صورت میں ہوتے ہیں، ایک شہوات کی صورت میں۔ تو شبہات کی صورت میں تو یہی ہے کہ انسان کے عقیدے پر اور اس کے سوچ پہ، اس کے فکر پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، کہ وہی کتنے ہی دیکھ لیجیے آج کل لوگ جو ہیں ملحد ہوتے چلے جا رہے ہیں، بالکل ہی الحاد کی طرف جا رہے ہیں، اور ذہن ان کا ان چیزوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ قرآن جو کہہ رہا ہے، حدیث جو کہہ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو معاشرے میں اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز جو کہ انسان کے فکر کو متاثر کرتی ہے، کہ اس کے دل میں شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنے دین سے برگشتہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک قسم کی وہ باتیں ہیں جو کہ انسان کے عقیدے کو متاثر کرتی ہیں۔ اور دوسرا معاملہ جو میں نے بتایا، اور وہی شہوات کا ہے کہ انسان اپنی عیش و عشرت میں ہی لگا رہتا ہے، کہ اس کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، تو وہ عیاشی میں ہی لٹا دیتا ہے، اس میں بھی تباہی و بربادی آتی ہے۔ تو لہذا ان دونوں قسم کے ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں گے، اور اسی کے ذریعے ہی سے ہی پھر اصل ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر یہ بھی اس کا ہمیں جو ساتواں قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بھی اگر کوئی جنگ ہے، قتال ہے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور اگر وہ ان کے اور کافروں کے درمیان ہے تو وہ اصل جہاد ہے، ملحمہ ہے، اور وہی بہادری کی بات ہوتی ہے۔ تو اپنے ہی مسلمانوں سے لڑنا، ان کو قتل کرنا، ان کو تباہ کرنا، برباد کرنا، ان کے خلاف مختلف قسم کے جو ہے وہ ہنگامے کرنا، یہ کسی طرح کوئی جہاد نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ تو اسی لیے جو فرمایا گیا ہے کہ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ تو قتل سے بڑھ کر جو ہے وہ خطرناک ہے۔ تو فتنے جب بڑھتا ہے تو اس کی آگ پھیلتی چلی جاتی ہے، اسی لیے پھر اس سے ہمیں بچنے کو کہا گیا ہے کہ اس سے بچ کے رہنا، اور یہاں تک کہ کہہ دیا ہے کہ اس میں جو بھی پھنسے گا وہ مارا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا ہے کہ قریب ہے کہ قومیں جو ہیں تمہارے اوپر اس طرح پل پڑیں گی، جیسے کہ کھانے والے جو جمع ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ کھانا تیار ہے، تو اس پر وہ پل پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہم لوگ بہت کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو فرمایا کہ ہاں، نہیں بلکہ تعداد بہت زیادہ ہوگی، بل انتم کثیر، بہت بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری حال کیا ہوگی؟ خس و خاشاک ہوگے، کہ جب سیلاب آتا ہے اس کے پانی میں بہتی ہیں چیزیں، تنکے ہیں اور ہر طرح کا کوڑا کرکٹ بہتا چلا جاتا ہے، وہی خس و خاشاک ہے، تو یہ تمہاری حالت ہوگی۔ اسی لیے قومیں جو ہیں تم پر حملہ آور ہو جائیں گی، تو اس لیے ان سے تم نے اس فتنے سے بچ کر رہنا ہے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ یہ فتن اور ملاحم ایک تو وہ ہیں جو کہ ہو چکے ہیں، ہم تاریخ میں پڑھ رہے ہیں، سیرت میں پڑھ رہے ہیں، جتنے واقعات آئے صحابہ کرام کے دور میں ہوں، تابعین کے دور میں ہوں، بعد میں ہوں، وہ ہو چکے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں، بعد میں آ سکتے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ کو بتایا ہے ہمیں، اور کچھ کے بارے میں ہمیں متنبہ کیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ تو وہ ہم احادیث میں جب پڑھیں گے تو اس کے بارے میں ہمیں
وہ تمام چیزیں سامنے آتی چلی جائیں گی. اور یہی فتنے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ پھر تواتر کے ساتھ آتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور اس طرح ہی پھر خاص طور پہ قیامت سے پہلے تو ان کی ایک لمبی ایک فہرست ہوگی، تسلسل ہوگا، جس کے ذریعے سے وہ تباہی بربادی جو ہے وہ آئے گی، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. تو یہ ہیں چیزیں، لیکن یہ احادیث میں ہم زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے. تو یہاں پہ ہم نے وہ ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں کہ یہ ہیں اہم باتیں جو ہمیں اس بات کا تنبیہ کرتی ہیں اور اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ ہمیں ان احادیث کو پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان